محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد عرب میں جو نبوت کے دعوے دار سامنے آئے، ان میں سب سے طاقتور مسلمہ کذاب، جس کا حقیقی نام مسلمہ بن حبیب تھا۔ جب مسلمان دیگر نبوت کے دعوے دار کے خاتمے میں مصروف تھے، اس دوران مسلمہ اپنا دعویٰ نبوت عام کرنے میں مصروف رہا، اور اس نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ اس کا 40,000 کا لشکر یمامہ کی وادیوں میں پھیل گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے مقابلے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل کو یمامہ کی طرف روانہ کیا، اور اکرمہ کی مدد کے لیے شرجیل کو بھی روانہ کیا۔ شرجیل کے پہنچنے سے قبل ہی اکرمہ نے لڑائی کا آغاز کر دیا، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ اس عرصے میں شرجیل بھی مدد کو آ پہنچے، لیکن دشمن کی قوت بہت بڑھ چکی تھی۔ مسلمہ کی نبوت کی تائید بنی حنیفہ نے بھی کی۔ اس وقت ان کا بہت زور تھا۔ شرجیل نے بھی پہنچتے ہی دشمن سے مقابلہ شروع کر دیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس عرصے میں حضرت خالد بن ولید دیگر مرتدین سے نمٹ چکے تھے۔ حضرت ابو بکر نے انہیں اکرمہ اور شرجیل کی مدد کے لیے یمامہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمہ بھی خالد کی روانگی کی اطلاع سن کر مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہوا اور یمامہ سے باہر صف آرائی کی۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 13,000 تھی۔ دونوں فریقین میں نہایت سخت مقابلہ ہوا۔ پہلا مقابلہ بنو حنیفہ سے ہوا۔ اسلامی لشکر نے اس دلیری سے مقابلہ کیا کہ بنو حنیفہ بدحواس ہو کر بھاگ نکلے، اور مسلمہ کے باقی آدمی ایک ایک کر کے خالد کی فوجوں کا نشانہ بنتے رہے۔ جب مسلمہ نے لڑائی کی یہ صورتحال دیکھی تو وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ نکلا اور میدان جنگ سے کچھ دور ایک باغ میں پناہ لی۔ لیکن مسلمانوں کو تو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنا تھا، اس لیے خالد بن ولید نے باغ کا محاصرہ کر لیا۔ باغ کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ اس کو کوئی بھی پار نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت ایک صحابی حضرت زید بن قیس نے حضرت خالد بن ولید کو فرمایا، میں یہ دیوار پار کر کے تمہارے لیے دروازے کو کھول دوں گا اگر تم میرے لیے ایک اونچی سیڑھی بنا دو۔ حضرت خالد بن ولید راضی ہو گئے۔ اگلے دن حضرت زید بن قیس سیڑھی کے ساتھ باغ میں اتر گئے۔ تب مسلمہ کذاب نے اپنی فوجیوں کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ تب اس کے فوجیوں نے حضرت زید بن قیس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ لڑائی میں حضرت زید بن قیس کا کندھا کٹ گیا، پھر بھی انہوں نے دروازے کو کھول دیا۔ ادھر مسلمان صف بندی کر چکے تھے۔ مسلمان یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہوئے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے، اور ایک دفعہ پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اچانک حضرت خالد بن ولید نیزہ لے کر مسلمہ کو پکارنے لگے، اے اللہ کے دشمن، اور مسلمہ پر پھینک دیا، مگر اس کے محافظوں نے ڈھال بن کر اس کو بچا لیا۔ اس وقت اس کے محافظ غیر حتمی طور پر اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر اسی حضرت حمزہ کے قاتل وحشی، جو مسلمان ہو چکے تھے، ان کا نام وحشی بن حرب ہے، اس نے ایسا نیزہ مارا کہ مسلمہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح اس نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا کفارہ ادا کیا۔ اس کے لشکر کے نصف آدمی مارے گئے۔ تقریباً یمامہ کے ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد خالد بن ولید نے اہل یمامہ سے صلح کر لی۔ یہ جنگ یمامہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مسلمہ کذاب اور دیگر مرتدین کے خاتمے سے اسلامی سلطنت کے لیے ایک بہت بڑا خطرے کا خاتمہ ہو گیا، جس میں اہم کردار حضرت ابو بکر کی دینی و سیاسی بصیرت کا تھا۔ اسلام کو انتشار سے بچانے کے لیے یہ آپ کا نہایت اہم کارنامہ ہے۔ نئے آنے والے معزز مہمانوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ادنیٰ سی کاوش پسند آ رہی ہے تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی کسی بھی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سے مس نہ ہو، اور ہاں، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔